مہربانو قریشی صاحب رستہ دکھا دیا آج آپ کو ہمارے بھائی راوی نے کہ آپ کو جو ہے اس طرح اپنا رستہ بنانا ہے. جی بالکل، کافی سارے جوابات ہیں جو میں دینا چاہتی ہوں. ویسے راوی آخری بار آپ نے کب دیکھا تھا؟ کافی سوکھ چکا ہے، اتنا پانی نہیں ہے، اتنا گہرا نہیں ہے کہ جتنا ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. نہیں، وہ پانی روک لیا گیا ہے، ابھی بھی ہے. ہمارے دشمن ملک نے پانی روک لیا راوی کا اس وجہ سے. جو بھی ہے سکھڑ تو گیا ہے راوی، جیسا بھی ہو، جو اس میں گہرائی تھی وہ آج ہے نہیں. خیر آگے بڑھتے ہوئے حسن ایوب صاحب نے، اختیار ولی صاحب نے کچھ گفتگو کی. تو دیکھیے جی، میں نے الیکشن ایکٹ بڑی باریکی سے پڑھا ہے، مجھے معلوم ہے فارم 47 کیا ہوتا ہے. ایک کنسالیڈیٹڈ رزلٹ ہوتا ہے، مگر کنسالیڈیشن کے بھی اس میں رولز لکھے ہوئے ہیں. کنسالیڈیشن کے وقت آپ کا الیکشن ایجنٹ یا آپ خود کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود ہونا لازمی ہے. میں ان کینڈیڈیٹس میں سے ایک ہوں کہ جس کو کیمپ آفس کے اندر جانے تک نہیں دیا گیا، تو وہاں پہ بھی وائلیشن دھجیاں تو اس رات بہت اڑی الیکشن ایکٹ کی. کنسالیڈیٹڈ رزلٹ کس طرح دے دیا گیا ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا. وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے ان کو کیمپ آفسز سے نکال دیا گیا، اور یہ پورے پاکستان میں یہی کہانی ہے. اس کے بعد ریکاؤنٹ کی اپلیکیشنز ہماری نہیں ایکسیپٹ کی گئیں، ہمیں ریکاؤنٹ ہی نہیں دیا گیا جو کہ ہمارا حق بنتا تھا الیکشن ایکٹ کے تحت. اس کے بعد آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پنڈی کے لوگوں کی جو پٹیشنز ہیں وہ خارج ہو گئیں، تو مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ پنڈی کے جو ٹرائیبیونلز ہیں اس کے جو جج صاحب تھے، جب آگے بات بڑھی اور ایک خطرناک موڑ پہ آ گئی تو ان جج صاحب کی ڈگری کو ہی چیلنج کر دیا گیا. اس کے بعد راول پنڈی کے جو کمشنر صاحب ہیں وہ غائب ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئے. انہوں نے اتنا اسلام آباد کے اتنا تہلکہ خیز انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد وہ کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں. تو دیکھیے بچہ جانتا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی نہ اتنا معصوم ہے نہ اتنا نادان ہے. مگر ہاں ٹھیک ہے، لوگوں میں خوف ہے، لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے، مگر بات تو ہوگی. کیونکہ جو فارم 47 کو آپ چھوڑ دیں، اس وقت ہر کوئی اپنی ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے ذرا بات کیجئے. اختیار ولی صاحب نے کچھ باتیں کی، پھر اسی کے اوپر انہوں نے ایک یو ٹرن لیا. دیکھیے آپ کی جماعت ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے آئی تھی، اس سے پیچھے پھر کیوں ہٹی؟ اگر تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس ملک میں ہر الیکشن جو ہے وہ متنازع رہا ہے، اس میں جس طرح شفافیت ہونی چاہیے وہ شفافیت ہمیں نہیں ملی، مگر 2024 میں اس کی آخیر کر دی گئی غیر منصفانہ الیکشن کی. تو پھر کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہر سیاسی جماعت یکجا ہو کے یہ بات کرے کہ یہ جو فارم 47 والا ڈرامہ 2024 میں ہوا وہ دوبارہ پھر کبھی نہ ہو. جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہوگا. اور ہم کس طرح رکھیں گے؟ کیا ہم اس طرح رکھیں گے کہ ہم صرف ڈھٹائی سے فارم 47 پہ بیٹھے رہیں اور کہیں کہ نہیں جی آپ اس پہ بات ہی نہ کریں، آپ آئیں آگے بڑھیں. مہربانو صاحب ایک سوال آپ سے ایک سیکنڈ، لیٹ می فنش 1 سیکنڈ منصور، لیٹ می فنش مائی ٹرین آف تھاٹ. نہیں وہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا جی، وہ تو حسن ایوب صاحب نے میری ریکویسٹ ہے. لیٹ می آسک دی نیکسٹ کوسچن سو دیٹ ہم نے آگے بھی موو آن کرنا نا. ایک نیکسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پوری احتجاجی تحریک لے کے چلنا چاہ رہے ہیں عید کے بعد، which is the Grand Opposition Alliance. اب سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس الیکشن کو چوری کرنے کے حوالے سے اس کے اندر لوپ ہولز نکال رہے ہیں. ایک دوسرا اکانومی کے حوالے سے نمبرز آر گیٹنگ بیٹر. آج جو اعداد و شمار آئے ہیں 1.5% کے اوپر انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. عطا اللہ طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا آل ٹائم ہائی کے پاس جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے، ڈالر سٹیبل ہو چکا ہے، آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آ چکی ہے، اور موسٹ پرابلی 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ جو پروگرام ہے اس کی دوبارہ اپروول ہو جائے گی. تو جب یہ سارے نمبرز ٹھیک آ رہے ہوں تو ڈونٹ یو تھنک آپ کے لیے پرابلم ہوگی اس تحریک کو چلانا حکومت کے اگینسٹ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نمبرز کتنے اچھے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے. ویٹ پروڈکشن جو آپ کی گندم کی پیداوار ہے وہ 11% کمی آئی ہے. اس میں آپ کو $1 بلین سے زیادہ پیسے خرچنے پڑیں گے ویٹ کو امپورٹ کرنے میں. اس کے بعد 187 ملز اکراس پنجاب بند ہو گئی ہیں. آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی جو اس وقت انرجی کاسٹ ہے، آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو اس نے نان کمپیٹیٹو قرار دے دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ اگر قیمتوں کی بات کرتے ہیں، انفلیشن کی مد جو ہے، جس ریٹ آف انفلیشن ضرور کم ہوئی ہے کیونکہ مہنگائی کی ایک نئی سطح پہ قیمتیں جا کے آج بیلنس ہو گئی ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی تھی کہ اس سے اوپر جگہ ہی نہیں تھی، وہ سیچوریٹ کر گئی ہے. اب رفتار کم ہو رہی ہے مہنگائی کی، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی؟ نہیں. آپ سڑکوں پہ جا کے عام آدمی سے پوچھیں اس وقت رمضان میں کیا ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ اگر
50 روپے کا آپ کو خربوزہ مل رہا تھا رمضان سے پہلے, آج وہ 150 سے 200 روپے کا ہے. آٹے کی قیمت جو ہے وہ 52% سے اوپر ہے سنس 2022. رائس, دال, آلو, پیاز 175% بڑھ گیا ہے. آپ کا تیل بڑھ گیا ہے, آپ کی چائے کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں معیشت پہ, تو آپ کا جو ٹوٹل ایگریکلچرل انپٹ ہے وہ 4.1% تھا 2022 میں, اس وقت وہ 1.5% پہ آ گیا ہے. دیز آر دا نمبرز. مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی 11.8% پہ تھی, 8.9% پہ آج آ کے کھڑی ہے. تو معیشت بہتر نہیں ہو رہی ہے. اگر ان چیزوں پہ بات کرنی ہے ہم ضرور کر سکتے ہیں.